یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور آگے کیا ہوگا؟ کیا ہم نے ہندوستان کے ارادوں کو درست طور پر بھانپ لیا تھا؟ کیا ہم ہندوستان کے حملوں سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھے اور آئندہ کے لیے بھی کیا ہماری تیاری پوری ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو پاکستان کے ہر شخص کے ذہن میں موجود ہیں۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ کیا پاکستان اگر اس حملے کے جواب میں بس یہاں تک ہی بیٹھ جائے کہ ہم نے 5 طیارے گرا دیے اور کچھ ڈرون گرا دیے تو کیا ہمارا گزارا ہو سکتا ہے؟ ایک انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا؟ اس کا جواب ہے نہیں، اور پاکستان کو اس صورتحال کا مکمل طور پر ادراک بھی ہے کہ اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرے گا ہمیں یہ احساس ہوتا چلا جائے گا کہ ہندوستان نے ہم پر کوئی چھوٹا اٹیک نہیں کیا۔ 9 مقامات پر ہندوستان کے بقول اس نے حملہ کیا ہے اور پاکستان کے بقول 6 مقامات پر ہندوستان نے حملہ کیا ہے۔ سیالکوٹ، شکرگڑھ، نارووال میں ہندوستان نے حملہ کیا ہے، بہاولپور میں حملہ کیا ہے، مرید کے میں حملہ کیا ہے، مدپور شرقیہ میں حملہ کیا ہے اور کوٹلی، مظفر آباد اور باغ میں حملے کیے ہیں۔ یوں کافی سارے مقامات پر ہندوستان نے حملے کیے اور 1-2 حملے نہیں کیے، بار بار میزائل داغے ہیں۔ اس میں انڈیا کی فضائیہ نے بھی حصہ لیا ہے اور انڈیا نے براہ راست میزائلوں سے بھی اٹیک کیا ہے، اور جو اٹیک اس نے کیے ہیں ان کے بعد کیا پاکستان کے لیے یہ کہنا کہ ہم نے یہ 4-5 رافیل طیارے اور دوسرے طیارے مار دیے ہیں اور ڈرون مار دیے ہیں، کیا اس سے پاکستان کے عوام مطمئن ہو جائیں گے؟ شاید نہیں، کیونکہ 1-2 مقامات پر ہندوستان نے حملے نہیں کیے۔ اگر ابھی نندن والے واقعے کی طرح ہم نے پاکستان کے اندر آنے والے ہندوستان کے جہازوں میں سے کسی کو مار گرایا ہوتا اور کوئی 1-2 پائلٹ پکڑ لیے ہوتے اور جہازوں کا ملبہ ہمارے پاس پڑا ہوتا جو ہم دنیا کو دکھا سکتے، تو شاید پاکستان یہاں اس جنگ کو فل سٹاپ لگا سکتا تھا، کیونکہ پھر ہمارے پاس ہندوستان کو دیے گئے جواب کو دنیا کو دکھانے کے لیے بہت کچھ ہوتا۔ اب جو کچھ ہندوستان کے اندر ہوا ہے وہ ظاہر ہے اسے چھپا سکتا ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں 3 رافیل طیارے نہیں تباہ ہوئے، 1 رافیل طیارہ تباہ ہوا۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کوئی ڈرون شرون تباہ نہیں ہوئے۔ جو ڈرون، جو چھوٹے موٹے کاپٹرز آتے ہیں جو پاکستان مار کر گرا دیتا ہے، ان کے اوپر ظاہر ہے کہیں لکھا نہیں ہوتا کہ یہ ہندوستان کے ہیں، تو آپ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ ہندوستان کے ہیں؟ اور ویسے بھی کواڈ کاپٹر کو کوئی انٹرنیشنل میڈیا بھی اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ تو یوں اگر پاکستان نے اب اپنے عوام کے سامنے سرخرو ہونا ہے تو ظاہر ہے پاکستان کو کچھ مزید رسپانس دینا پڑے گا، اور حکومت پاکستان کو اس کا پوری طرح ادراک ہے۔ وزارت خارجہ یہ کہہ بھی چکی ہے کہ اب ہم اپنی مرضی کے وقت پر اور اپنی مرضی کے مقام پر ہندوستان کو اس سب کا مزید جواب دیں گے۔ اگرچہ ہم اچھا خاصا جواب دے چکے ہیں، ایک انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہم نے تباہ کیا ہے، ظاہر ہے ہم نے اس پر کچھ گولے باری کی ہے، لیکن کیا انڈیا دنیا کے سامنے مان جائے گا؟ اور ہم نے جو جہاز تباہ کیے ہیں ابھی تک تو انڈین میڈیا نہیں مان رہا، جیسے جیسے وقت گزرے گا ظاہر ہے بتدریج انہیں بھی ماننا پڑے گا، لیکن ایز آف دس مومنٹ ہندوستان یہ تسلیم نہیں کر رہا۔ ہندوستان کا میڈیا کہیں پر یہ نہیں بتا رہا، جو ہندوستان کے بڑے بڑے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ یہ نہیں بتا رہے کہ ان کے بھی جہاز مارے گئے ہیں، حتیٰ کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے یعنی BBC ورلڈ اور الجزیرہ اور CNN، یہ سب بھی ابھی تک اس بات کا اعتراف نہیں کر رہے کہ پاکستان نے بھی جواباً ہندوستان کے طیارے مار دیے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ رافیل طیارے بنانے والی فرانسیسی کمپنی کے شیئرز کی قیمت گر گئی ہے، جو کہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان کو بھی اچھی طرح پتہ ہے اور دنیا کے تاجروں کو اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ ہندوستان کا پاکستان نے برا حال کیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے چونکہ وہ بڑا ملک ہے اور دوسروں کے اس سے تعلقات ہیں اور دوسرے ممالک اور ادارے ہندوستان کے متعلق سوچنے سے پہلے، بولنے سے پہلے کافی سارا سوچتے ہیں، اور پاکستان کے متعلق کوئی بھی ہرزہ سرائی کرنے سے پہلے نہیں سوچتا، کیونکہ پاکستان معاشی طاقت نہیں ہے۔ بہرحال پاکستان کو مزید جواب تو دینا پڑے گا ابھی ہندوستان کو، ابھی اتنے جواب سے کام نہیں بنے گا، کیونکہ جب بالا کوٹ میں حملہ کیا تھا وہ بھی ایک بہت برا حملہ تھا، اگرچہ اس میں وہ پاکستان کا 0 نقصان کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، شاید کو کوا مارنے میں یا کسی درخت کو نقصان پہنچانے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، ایک خالی اور بنجر پہاڑ پر حملہ کیا تھا، لیکن پوائنٹ یہ تھا کہ وہ پورے ہندوستان کو، پورے آزاد کشمیر کو کراس کر کے خیبر پختونخوا کے بھی بہت زیادہ اندر آ کر بالا کوٹ پر حملہ کر کے گئے تھے۔ تقریباً 200 کلومیٹر سے بھی زائد وہ پاکستان کے اندر ان کے جہاز آئے اور حملہ کر کے واپس چلے گئے، اگرچہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت انہوں نے ایک طرح سے سمجھ لیا تھا کہ اگر ہم پاکستان کے کافی اندر آ کر حملہ کر کے بھی چلے جائیں تو پاکستان کے پاس کوئی ایسا ڈیفنس سسٹم موجود نہیں ہے کہ جو خودکار اس کے میزائل نکلیں گے وہاں سے پاکستان پر حملہ ہوتے ہی پاکستان کی
جو فضائی اسپیس ہے، ایئر اسپیس ہے، اس کو اگر ہم بریچ کریں گے اور پاکستان کے اندر پہنچ جائیں گے تو فوری طور پر پاکستان کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ اس کے خودکار میزائل نکلیں جیسے کہ امریکہ میں ہوتا ہے یا اسرائیل میں ہوتا ہے یا انگلینڈ میں ہوتا ہے اور وہ انڈیا کے آنے والے طیاروں کو تباہ کر دیں. ایسا کوئی سسٹم پاکستان کے پاس، ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے. یہ ہندوستان کو سمجھ آ گئی تھی، لہٰذا اب اس نے اس بالا کوٹ والے حملے سے جو اس نے اسٹریٹجک سبق اخذ کیا تھا، اب اس نے اس کو استعمال کیا ہے اور پاکستان میں آ کر اس نے بہت اندر گھس کے ایک مقامات پر نہیں 8-9 مقامات پر اس کے طیاروں نے اندر آ کر پاکستان میں حملے کیے ہیں اور ظاہر ہے وہاں سے بھی اس نے میزائل فائر کیے ہیں. اور اب جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اس کے بہت سارے انٹرنیشنل ایڈوانٹیجز لینا چاہتا ہے. پہلا ایڈوانٹیج تو وہ یہ لینا چاہتا ہے کہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ اس نے پاکستان میں دہشت گردی کی سائٹس تھیں جس کو اس نے ختم کر دیا ہے. ظاہر ہے یہ ایک بکواس ہے، ربش ہے. کسی زمانے میں وہاں پر مرید کے میں حافظ سعید کا ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا، پھر حکومت پاکستان نے حافظ سعید کو نظر بند کر دیا، قید کر دیا اور وہاں پر اسکول بنا دیا، ہسپتال بنا دیا اور وہ محکمہ ہیلتھ کے پاس وہ عمارت ہے، مکمل انتظام اس کا پنجاب حکومت کے پاس ہے. مسعود اظہر کا بھی جس زمانے میں جہاں مدرسہ ہوتا تھا وہاں پر بھی اب پنجاب حکومت اس مدرسے کو چلاتی ہے، اس مسجد کو بھی اور مدرسے کو بھی مکمل طور پر اس کا انتظام پنجاب حکومت کے پاس ہے. یعنی وہ بالکل ایبسرڈ بات ہے، غلط بات ہے جو وہ کر رہا ہے کہ اس نے لشکر طیبہ کے اور جیش محمد کے ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کیا. ظاہر ہے یہ کل عدم تنظیمیں ہیں، یہ ختم ہو چکی ہیں، یہ ماضی کا قصہ بن چکی ہیں. اور پھر اس کے بیان میں اتنا تضاد اور اتنی احمقانہ حد تک وہ یہ بات کر رہا ہے کہ اس نے باڑ لگا دی ہوئی ہے پوری سرحد پر. کوئی زمانہ تھا آج سے بہت سال پہلے جب آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے بارڈر پر کوئی باڑ نہیں لگی ہوئی تھی. اب ہندوستان پاکستان کے ساتھ بارڈر پر مکمل طور پر باڑ لگا چکا ہے، یعنی جسے ہم LOC کہتے ہیں، لائن آف کنٹرول کہتے ہیں. لائن آف کنٹرول پر وہ مکمل طور پر خاردار تار کی باڑ لگا چکا ہے اور وہ ویسی باڑ نہیں ہے جیسی پاکستان افغانستان کے ساتھ بارڈر پر لگانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ واقعی میں باڑ ہے اور اچھی خاصی باڑ ہے. وہ باڑ وہاں لگ چکی ہے، اس میں الیکٹرک کرنٹ بھی موجود ہے، اس کے ارد گرد ہندوستان کی فوج بھی اس کے ساتھ ساتھ موجود ہے. پاکستان کی جتنی پوری فوج ہے اتنی 7 لاکھ فوج ہندوستان نے صرف مقبوضہ کشمیر میں رکھی ہوئی ہے، بلکہ اب تو شاید 8 لاکھ فوج مقبوضہ کشمیر میں ہے اور وہ ساری کی ساری LOC کے ساتھ صبح دوپہر شام گشت کر رہی ہوتی ہے، انڈیا کے کوڈ کاپٹرز اڑ رہے ہوتے ہیں. تو یوں ہندوستان کی مکمل مانیٹرنگ ہے پوری کی پوری LOC کی. اس کے بعد کوئی شخص کیسے، کوئی لشکر طیبہ، کوئی جیش محمد، کوئی حرکت الانصار، کوئی حرکت المجاہدین، کوئی حزب المجاہدین، جو بھی یہ ماضی کی تنظیمیں تھیں، ان کے لوگ آخر کس طرح ہندوستان جائیں گے یا آزاد مقبوضہ کشمیر جائیں گے؟ ظاہر ہے وہ جا ہی نہیں سکتے. تو یہ ایک بالکل بے وقوفانہ اور متضاد بات ہے. ایک طرف آپ باڑ لگا چکے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں آپ کی اس باڑ کو کراس کر کے پاکستان سے کوئی لوگ آئے اور وہ ہندوستان میں اٹیک کر کے پہلگام میں چلے گئے. ظاہر ہے یہ بالکل ایک بکواس بات ہے، ایک احمقانہ بات ہے. کوئی بھی عقل رکھنے والا آدمی اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا. اور ہندوستان کی سرحد کے، مقبوضہ کشمیر کی سرحد کے اتنا اندر جا کر پہلگام واقع ہے، وہاں تک کوئی کیسے پہنچ جائے گا؟ ایک ٹورسٹ سائٹ ہے جہاں پر ویسے بھی بہت زیادہ پہرا ہوتا ہے، بہت زیادہ سخت سیکیورٹی ہوتی ہے انڈین فوج کی، لہٰذا وہاں پر کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ بالکل نان سینس ہے. اور پھر جن جگہوں پر اس نے حملے کیے ہیں وہ مساجد تھیں، مدرسے تھے، عبادت گاہیں تھیں، ہسپتال تھے، اسکول تھے، لوگوں کے گھر تھے. تو جو وہ تاثر دنیا کو دینا چاہ رہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے، وہ تو بالکل غلط ہے. لیکن بہرحال وہ ایک تو یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ اس نے دہشت گردوں کی سائٹس پاکستان میں تباہ کی ہیں، دوسرا وہ دنیا کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ سنتاس معاہدے کو کینسل کرنے کا جواز ہے، یوں وہ پاکستان کے پانی پر ناجائز قبضہ کرنا چاہ رہا ہے. اور تیسرا وہ ہندوستان جو کشمیر پر اپنے آئین میں تبدیلی کر کے جو غاصبانہ قبضہ کر چکا ہے اس قبضے کا جواز فراہم کرنا چاہتا ہے. اور چوتھا اپنے ووٹرز کو انٹیکٹ رکھنا چاہتا ہے. وہ ووٹر جو مودی حکومت کی فاشسٹ سرگرمیوں سے بدظن ہوئے تھے وہ دوبارہ ان کو رام کرنا چاہتا ہے. ان 4 وجوہات کے سبب ہندوستان پاکستان پر حملے کر رہا ہے اور پاکستان کو اب ظاہر ہے اس کا مزید جواب دینا پڑے گا.